میں کاش دے رسالت مآب میں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت حسنہ رضی اللہ عنہا کا شمار عظیم المرتبہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت حسنہ کے حسب و نسب کے بارے میں کتب سیر خاموش ہیں، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ کی والدہ تھی۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نکاح عبداللہ بن عمر بن مطاق کندی سے ہوا تھا اور ان کی سلب سے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ وہ ابھی کمسین ہی تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ قیاس یہ ہے کہ حسنہ اسی زمانے میں اپنے نوعمر یتیم بچے کو ساتھ لے کر اپنے وطن سے مکہ آ گئی۔ بنو جموع کے ایک صاحب سفیان بن معمر سے نکاح کر لیا اور یہ اعلان نبوت سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چونکہ اہل مکہ کو حضرت شرحبیل کے آباء و اجداد سے چندہ واقفیت نہ تھی، اس لیے ان کی ماں کی نسبت سے شرحبیل بن حسنہ پکارنے لگے۔ حضرت سفیان بن معمر جمحی کے سلب سے حضرت حسنہ کے 2 بیٹے جابر اور جنادہ پیدا ہوئے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نہایت سعید فطرت سے نوازا تھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دعوت حق کا آغاز فرمایا تو حضرت سفیان، حضرت حسنہ اور حضرت شرحبیل، حضرت جابر اور حضرت جنادہ سب نے بغیر کسی تعامل کیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ گویا پورے کے پورا کنبہ اسلام کی نعمت عظمیٰ سے شرف یاب ہو گیا۔ اس شرف میں بہت کم خاندان ان کے شریک و سہیم ہیں۔ چند سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے حبش جانے کا مشورہ دیا تو اعلان نبوت کے 6 سال میں حضرت حسنہ بھی اپنے شوہر اور بیٹوں کے ہمراہ حبشہ کی غریب الوطنی اختیار کی۔ اس طرح پورے گھرانے نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور حضرت حسنہ تقریباً 13 سال تک حبش میں مقیم رہی اور غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے اہل خاندان کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس آئی۔ سال وفات اور مزید حالات کسی کتاب سے ہمیں دستیاب نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔